اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ اللہ اس سے پہلے بہت سے موقعوں پر تمہاری مدد کر چکا ہے اور حنین کے دن بھی تمہاری مدد کی، جبکہ تمہیں اپنی کثرت پر ناز تھا، مگر وہ کثرت تمہارے کسی کام نہ آئی، اور زمین اپنی فراخی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ دکھا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ پھر اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مومنوں پر تسکین نازل فرمائی اور ایسے لشکر اتارے جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے، اور کافروں کو سزا دی، اور کافروں کا یہی بدلہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ جسے چاہتا ہے توبہ کی توفیق دے دیتا ہے، اور وہ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ زیر مطالعہ آیات میں جہاد و قتال کے احکام اور مشرکین عرب پر پابندیوں کے پس منظر میں برپا ہونے والا غزوہ حنین مرکزی موضوع ہے، جس میں بھی جہاد سے متعلق چند بالواسطہ ہدایات و تعلیمات موجود ہیں۔ اعلان برات کے بعد دو امکانات ظاہر ہوئے، ایک تو مشرکین کی جانب سے جنگ کے حتمی مرحلے کا یقینی اقدام، اور دوسرا نو مسلم لوگوں کے گھبرا جانے اور کفار و مشرکین کی طاقت سے مروب ہو کر تہس نہس ہو جانے کا خوف۔ اس غزوہ کے ذریعے اہل ایمان کو حوصلہ اور تسلی دی گئی کہ تمہاری پشت پر رب قوی و مقتدر کی قوت ہے، جو یقیناً ہمیشہ کی طرح اہل ایمان کی لازماً مدد کرے گا، جیسا کہ اس سے پہلے مشکل ترین مارکوں میں کیا۔ اہل ایمان کو دو اصولی باتیں سکھائی گئیں، ایک تو اس صورت سے پہلے کسی دوسرے مقام پر کہ مسلمان اپنی بساط پر جہاد و قتال کی تیاری سے کبھی غافل نہ ہوں۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اپنے وسائل اور قدرت کے مطابق ہر نوع کی تیاری مکمل کریں اور جاری رکھیں، باقی کمی کوتاہی اللہ پوری کرے گا۔ دوسری اس صورت میں رہنمائی دی گئی کہ اپنی کثرت تعداد اور وسائل و اسلحہ پر کبھی ناز کریں نہ اترائیں، نہ ان پر انحصار کریں۔ کسی زوم اور غرور میں مبتلا ہونے کا نتیجہ وہی ہوگا جو حنین کے موقع پر اہل اسلام کو ایک جھٹکے کے ذریعے سکھایا گیا۔ اس غزوہ میں جو فتح مکہ کے بعد 8 ہجری میں ہوا، مسلمانوں کا لشکر 12,000 نفوس پر مشتمل تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ اتنی بڑی تعداد کسی غزوہ میں شریک تھی، جبکہ کفار کے قبائل حوازن و ثقیف کے کل لشکر کی تعداد 4,000 تھی، اور اس میں ان کی عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ اہل ایمان اپنی کثرت پر نازاں ہوئے، جس کا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑا۔ اسی جانب اشارہ ہے اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہاری کثرت تعداد نے تمہیں عجب یعنی فخر میں مبتلا کر دیا۔ پھر یہ ہوا کہ فلم تغن عنکم شیئا، یہ کثرت تمہارے کسی کام نہ آئی، وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور زمین تم پر اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی، ثم ولیتم مدبرین، اور تمہیں میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ حنین مکہ و طائف کے درمیان ایک وادی ہے، تقریباً 10 میل کا فاصلہ ہے۔ یہاں دونوں لشکر جمع ہوئے، قبائل حوازن و ثقیف کے لوگ بچوں سمیت فیصلہ کن لڑائی کے لیے جمع ہوئے۔ حوازن کے تیر انداز لشکر میں موجود تھے، جن کی مہارت مسلمہ تھی، اور باقی لوگ بھی فن حرب و ضرب کے ماہر اور جنگجو کے طور پر پہچانے جاتے تھے۔ جنگ شروع ہوئی
تو مسلمان تیر اندازوں کے اچانک حملے سے گھبرا گئے اور کسی حد تک تتر بتر ہو کر رہ گئے. ان کے قدم وقتی طور پر اکھڑ گئے اور وہ منظر سامنے آیا جس کی طرف آیات زیر مطالعہ میں اشارہ موجود ہے. ایک موقع پر سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم محض چند صحابہ کے جلو میں تقریباً اکیلے رہ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب الشجرہ کو پکارا بھی، دشمن کی طرف شاہت الوجوہ پڑھ کر مٹی مٹھی میں بھر کر پھینکی بھی، جس سے ان کے چہرے یوں بگڑے کہ انہیں کچھ دکھائی نہ دیا. کچھ دیر بعد لشکر اسلام دوبارہ ترتیب پایا، پھر جم کر مقابلہ ہوا اور اللہ نے اہل ایمان کو فتح سے نوازا. اس غزوہ میں مسلمانوں کو بہت سارا مال غنیمت بھی ملا اور بہت سارے لوگ قیدی بھی بنائے گئے، جبکہ بہت سو نے اسلام بھی قبول کیا. اس غزوہ کی خاص بات یہ تھی کہ فتح مکہ کے معرکہ میں مسلمانوں کو مال غنیمت نہیں مل سکا تھا، لہذا اس غزوہ کے موقع پر وہ جنگی اخراجات کے متحمل نہ تھے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ربیعہ سے 30,000 درہم قرض لیا اور صفوان سے 100 زرہیں اور دیگر سامان حرب بھی ادھار لیا. اس غزوہ سے کچھ اہم نتائج و ثمرات حاصل ہوئے. ایک تو مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا، تو دوسرا مال غنیمت کا حصول ہوا، تیسرا غلبہ اسلام کے واضح، روشن اور قوی امکانات کی منزل سامنے آئی، چوتھا یہ کہ عرب کے کفار و مشرکین کے تمام مادی سہاروں، آقاؤں اور سرپرستوں کا مکمل خاتمہ ہوا. گویا کفر و شرک و جاہلیت کی کمر ٹوٹ کر رہ گئی اور کفر و شرک کے دوبارہ غلبے کا ہر امکان ختم ہو گیا. اور پانچواں یہ کہ اہل ایمان کا یہ خدشہ بھی ختم ہوا کہ شاید انہیں تہس نہس کر کے رکھ دیا جائے. ان کمزور دل اہل ایمان کے دل اور ایمان کو تقویت نصیب ہوئی. چھٹا یہ کہ اہل عرب جو اس غزوہ کے نتائج پر اپنا قبول اسلام موقوف کیے ہوئے تھے، اسلام کے غلبے کا آغاز دے کر اسلام قبول کیے بغیر نہ رہ سکے کہ ان کے لیے کوئی دوسرا راستہ باقی نہ تھا. ساتواں یہ کہ اللہ کی مدد اور اہل ایمان کی دلوں کو سکینت حاصل ہوئی. اسی سکینت نے انہیں معمولی شکست کے بعد اپنے قدموں پر کھڑا کیا اور فتح سے ہمکنار کیا، اور اللہ کی نصرت روایات کے مطابق فرشتوں کی صورت نازل ہوئی، جن سے لشکر اسلام مزید بڑھ گیا اور کفار کو مروب کر کے شکست سے دوچار کیا. روایات ہی کے مطابق اس غزوہ میں فرشتوں نے لڑائی نہیں کی، بلکہ لشکر کی تعداد میں اضافے کا منظر ہی پیش کیا. آٹھواں نتیجہ وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اہل کفر کو شکست کی صورت عذاب کا سامنا ہوا، ذلت و رسوائی الگ ان کا مقدر بنی. روایات ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 مسلموں کو مال غنیمت دینا چاہا، مگر وہ تقسیم کے وقت نہ پہنچ سکے، تو بعد میں ان کے عزیز و اقارب جو قیدی بنائے گئے تھے ان کے حوالے کر دیے گئے اور ان کے اپنے علاقے ان کے زیر حکم و انتظام کر دیے گئے، جبکہ بعض مسلمانوں نے اپنا مالی حصہ بھی برضا و رغبت انہیں دے دیا. اور نواں نتیجہ یہ کہ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، دنیا کو تا قیامت یہ درس دے دیا گیا کہ کفر کے ہر فیصلہ کن مارکے میں فتح اہل ایمان کی اور شکست لازماً اہل کفر کی ہوگی، اور یہ سزا ہوگی ان کے کفر و شرک کی اور اس پر ڈٹے رہنے اور حق کے مقابل آنے کی، جو ملنا ضرور تھی اور ملتی رہے گی. اللہ رب العزت نے اہل کفر و شرک کے لیے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھا اور اسے اپنی رحمت اور مغفرت کا نتیجہ قرار دیا. جو لوگ اسلام اور اہل اسلام سے مقابلہ کرنے کی بجائے توبہ کا راستہ اپنائیں تو اللہ ان کے لیے ہمہ وقت تیار اور منتظر رہتا ہے. ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء واللہ غفور الرحیم. This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.